اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، سیرت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مختصر چند جھلکیاں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کی غرض سے حاضر خدمت ہوا ہوں۔ ملاحظہ کریں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نامی اسم گرامی محمد ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیگر دوسری آسمانی کتابوں میں آپ کا نام احمد مذکور ہے۔ قرآن و احادیث اور سیرت کی کتابوں میں آپ کے سینکڑوں صفاتی نام ذکر کیے گئے ہیں، جن میں سے بعض یہ ہیں: مزمل، مدثر، رؤوف، رحیم، مصطفیٰ، مجتبی، مرتضی وغیرہ۔ آپ کی کنیت ابو القاسم ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبیلہ قریش کے ایک اعلیٰ خاندان بنو ہاشم سے تعلق رکھتے تھے۔ والد ماجد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول بروز پیر مطابق 20 اپریل 571 عیسوی کو ہوئی۔ اس تاریخ کو دنیا بھر میں مسلمان میلاد شریف مناتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہی والد ماجد کا انتقال ہو گیا۔ عمر مبارک تقریباً 5 سال کی ہوئی تو والدہ ماجدہ بھی وصال فرما گئی، اور آپ کی پرورش دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے کی۔ 2 سال کے بعد دادا جان بھی پردہ فرما گئے، اور پرورش کی ذمہ داری آپ کے چچا ابو طالب نے سنبھالی۔ شرفائے عرب کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے گرد و نواح کے دیہاتوں میں بھیجتے تھے، تاکہ دیہات کی صاف ستھری آب و ہوا میں ان کی جسمانی صحت اچھی ہو جائے اور وہ فصیح عربی زبان بھی سیکھ جائیں۔ اسی دستور کے موافق والدہ ماجدہ نے بچپن میں آپ کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ ان کے قبیلے بھیج دیا، جہاں وہ آپ کو دودھ پلاتی رہیں۔ اس عرصے میں آپ سے کثیر برکات کا ظہور ہوا۔ آپ کے بچپنے کا عالم یہ ہے کہ بچپن میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جھولا فرشتوں کے ہلانے سے ہلتا تھا، چاند آپ کی انگلی کے اشاروں پر حرکت کرتا تھا۔ بچوں کی عادت کے مطابق کبھی بھی کپڑوں میں بول و براز نہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کپڑوں میں پاخانہ پیشاب نہیں فرمایا، بلکہ ہمیشہ ایک معین وقت پر رفع حاجت فرماتے۔ عمر مبارک چند سال ہوئی تو باہر نکل کر بچوں کو کھیلتا دیکھتے، مگر خود کھیل کود میں شریک نہ ہوتے۔ لڑکے کھیلنے کے لیے بلاتے تو آپ فرماتے کہ میں کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا۔ جوانی کا عالم یہ ہے کہ آپ کی جوانی سچائی، دیانتداری، وفاداری، عہد کی پابندی، رحم و سخاوت، دوستوں سے ہمدردی، عزیزوں کی غمخواری، غریبوں اور مفلسوں کی خبرگیری، الغرض تمام نیک خصلتوں کا مجموعہ تھی۔ حرص، طمع، دغا، فریب، جھوٹ، شراب نوشی، ناچ گانا، لوٹ مار، چوری اور فحش گوئی وغیرہ تمام بری عادتوں، مذموم خصلتوں اور عیوب و نقائص سے آپ کی ذات گرامی پاک و صاف رہی۔ آپ کی راست بازی اور امانت و دیانت کا چرچا دور دور تک پہنچ چکا تھا۔ تجارت آپ کا خاندانی پیشہ تھا۔ 13 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ملک شام کا تجارتی سفر فرمایا۔ 23 سال کی عمر میں بغرض تجارت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال لے کر ان کے غلام میسرہ کے ساتھ ملک شام کا دوسرا سفر اختیار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سے زائد نکاح فرمائے، جبکہ 4 سے زائد نکاح کرنا عام لوگوں کے لیے جائز نہیں، لیکن آپ نے 4 سے زائد نکاح فرمائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت میں سے ہیں۔ پہلا نکاح 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اور جب تک وہ حیات رہیں دوسرا نکاح نہ فرمایا۔ آپ کی 11 ازواج مطہرات کے اسماء مبارکہ ملاحظہ کریں۔ نمبر 1 حضرت خدیجۃ الکبریٰ، نمبر 2 حضرت سودا، نمبر 3 حضرت عائشہ، نمبر 4 حضرت حفصہ، نمبر 5 حضرت ام سلمہ، نمبر 6 حضرت ام حبیبہ، نمبر 7 حضرت
حضرت زینب بنت جحش، نمبر 8 حضرت زینب بنت خزیمہ، نمبر 9 حضرت میمونہ، نمبر 10 حضرت جویریہ، نمبر 11 حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہن۔ یہ آپ کی 11 بیویاں، آپ کی 11 ازواج مطہرات تھیں۔ آپ کی 3 باندیوں کے نام یہ ہیں: حضرت ماریہ قبطیہ، حضرت ریحانہ، حضرت نفیسہ رضی اللہ تعالی عنہن۔ آپ کے 3 شہزادے حضرت قاسم، حضرت عبداللہ اور حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہم، اور 4 شہزادیاں حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن۔ یہ آپ کی اولاد مبارکہ ہیں۔ آپ کی تمام اولاد مبارکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوئی، البتہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شکم سے پیدا ہوئے۔ آپ کے رشتہ دار 4 مشہور چچا حضرت حمزہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہما، ابو طالب، ابو لہب۔ 4 پھوپھیاں حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، عاتکہ، امیمہ اور ام حکیم۔ یہ آپ کی 4 پھوپھیاں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کی ہوئی۔ 40 سال کی عمر میں آپ مکہ مکرمہ سے تقریباً 3 میل دور غار حرا میں تشریف لے جاتے اور رب تعالی کی عبادت میں مشغول رہتے، اور یہیں آپ پر پہلی وحی کا نزول ہوا۔ 40 سال کی عمر میں ہی آپ نے اعلان نبوت فرمایا، پھر 3 سال تک پوشیدہ طور پر تبلیغ اسلام کا فریضہ سر انجام دیتے رہے۔ خواتین میں سب سے پہلے آپ کی زوجہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے۔ پھر حضرت عثمان غنی، حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت سعد ابن ابی وقاص، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہم بھی دامن اسلام میں آ گئے۔ اعلان نبوت کے 3 سال کے بعد آپ نے رب تعالی کے حکم سے اپنے قبیلے والوں کو دعوت اسلام دی، عذاب الہی سے ڈرایا، لیکن انہوں نے دعوت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور ناراض ہو کر نہ صرف چلے گئے بلکہ آپ کے خلاف اول فول بکنے لگے۔ اعلان نبوت کے 4تھے سال آپ اعلانیہ طور پر دین اسلام کی تبلیغ فرمانے لگے، شرک و بت پرستی کی کھلم کھلا برائی بیان فرمانے لگے، جس پر کفار آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے۔ آپ کو اور دیگر مسلمانوں کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے قبول اسلام سے دین اسلام کو بہت تقویت ملی، لیکن پھر بھی کفار کی مخالفت ختم نہ ہوئی بلکہ دن بدن بڑھتی ہی رہی۔ کفار نے آپ کے خاندان والوں کا مکمل بائیکاٹ کر کے ایک پہاڑ کی گھاٹی تک محصور کر دیا جسے شعب ابی طالب کہا جاتا ہے۔ یہاں آپ 3 سال رہے اور آپ کو بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اہل مدینہ کا قبول اسلام کا واقعہ حج کے موقع پر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مختلف علاقوں سے آئے ہوئے قبائل کو دعوت اسلام دیتے اور ہر سال کچھ لوگ اسلام قبول کر لیتے۔ اعلان نبوت کے 13ویں سال مدینے سے آئے ہوئے 72 افراد نے اسلام قبول کیا اور واپس جا کر اپنے یہاں دعوت اسلام دینا شروع کر دی، اور رفتہ رفتہ شمع اسلام کی روشنی مدینہ سے قبا تک گھر گھر پھیل گئی۔ اعلان نبوت کے 13ویں سال سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت کر کے مدینہ منورہ جانے کی اجازت عطا فرمائی، اور بعد میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ خود بھی ہجرت کر کے وہاں تشریف لے گئے۔ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کو 11 سال شرف قیام بخشا۔ ان سالوں میں آنے والے مختلف اہم واقعات کا مختصر تذکرہ ملاحظہ فرمائیے۔ پہلا سال مسجد قباء و مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی، پہلا جمعہ ادا فرمایا، اذان و اقامت کی ابتدا ہوئی۔ دوسرا سال قبلہ تبدیل ہوا، یعنی بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ رمضان مبارک کے روزے فرض ہوئے، نماز عیدین و قربانی کا حکم دیا گیا۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ نکاح ہوا۔ مسلمانوں کو غزوہ بدر میں فتح مبین حاصل ہوئی۔ تیسرا سال کفار کے ساتھ غزوہ احد کا معرکہ درپیش آیا۔ ایک قول کے مطابق اسی سال شراب کو حرام قرار
قرار دیا گیا۔ چوتھا سال صلاۃ الخوف کا حکم نازل ہوا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ اور حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہما سے نکاح فرمایا۔ نماز قصر اور پردے کا حکم نازل ہوا۔ پانچواں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا۔ غزوہ احزاب یعنی غزوہ خندق اور غزوہ بنی مستلق واقع ہوئے۔ تیمم کا حکم بھی اسی سال نازل ہوا۔ چھٹا سال صلح حدیبیہ اور بیعت رضوان واقع ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کے نام اسلام کی دعوت پر مشتمل خطوط روانہ فرمائے۔ حبشہ کے بادشاہ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اسی سال آپ پر جادو کیا گیا اور اس کے توڑ کے لیے سورہ فلق و سورہ ناس نازل ہوئی۔ ساتواں سال غزوہ خیبر اور غزوہ ذات الرقاع واقع ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام حبیبہ، حضرت صفیہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہن سے نکاح فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز عصر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے سورج واپس پلٹا۔ آٹھواں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی۔ غزوہ حنین واقع ہوا۔ مکہ مکرمہ فتح ہوا۔ نواں سال شاہ حبشہ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا۔ مختلف وفود کی بارگاہ رسالت میں حاضری ہوئی۔ حج کی فرضیت کا حکم نازل ہوا۔ غزوہ تبوک واقع ہوا جس کے لیے صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے دل کھول کر مالی معاونت کی۔ 10واں سال اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہو گیا اور اسی سال آپ نے حج ادا فرمایا جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ 11واں سال ہجرت کے 11ویں سال 12 ربیع الاول بروز پیر مطابق 12 جون 632 عیسوی کو 63 سال کے عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہو گیا اور حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے یعنی کمرے میں تدفین ہوئی۔ یہ مختصر سیرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند جھلکیاں ہیں جسے آپ نے ملاحظہ کیا۔